اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وآفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعہا واذا کنتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى وبعهد اللہ اوفوا ذلکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے جو چیز حرام کی ہے اور جس کے کرنے کی بنیاد پر بہت بڑا نقصان انسان اس سے دوچار ہو جائے اور جس سے بچنے پر سماج اور معاشرہ محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ابتدا کی کچھ چیزیں پچھلے درسوں میں بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو، والدین کے ساتھ نافرمانی کو اور اولاد کا قتل، کھلی اور چھپی بے حیائی اور کسی انسان کا بلا کسی جواز کے قتل، اس سے منع کیا گیا۔ ان دو آیتوں میں جو بیان کیا گیا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم جو ہے چونکہ وہ بے سہارا ہوتا ہے، اس کے اندر نہ ذہنی اعتبار سے نہ جسمانی اعتبار سے یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کا یا اپنی چیزوں کا دفاع کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اس کے بارے میں بالتاکید حکم دیا ہے، ورنہ عمومی حکم تو یہ شریعت میں موجود ہے کہ کسی کے بھی مال کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، کسی بھی مال کو باطل طریقے سے۔ لیکن انتہائی کمزور ہے یہ یتیم، اسے کہا جاتا ہے جو بلوغت سے پہلے جس کے باپ کی وفات ہو جائے یا دونوں کی ہو جائے تو در یتیم کہا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اپنے مال کا دفاع نہ کر سکے، شریعت نے اس کو دفاع کا حکم دینے اور تقریر کرنا ہے، اور دفاع کی باتیں بتانے کی بجائے جو لوگ اس سے متعلقین ہیں، اس کے چچا، اس کے بھائی یا اس کے ذمہ داران اور نگراں، ان کو حکم دیا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ لیکن احسن طریقے سے۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ یتیم ہو، اس کا باپ بہت سارا مال چھوڑ کر کے جائے اور اس کا چچا غریب بھی ہو، تو اب ایسی صورت میں اس کاروبار کو اگر بند کر دیا جائے تو وہ کاروبار ختم ہو جائے۔ بعض مشینیں ایسی رہتی ہیں جو بند ہونے پر ضائع ہو جاتی ہیں، بھنگار ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ کاروبار زندہ رہے، اس کی صحیح ڈھنگ سے نگرانی کی جائے تو اس کا مال بڑھ سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں جو اس کے ساتھ اس مال کی نگرانی کرے گا، جو اس مال کو آگے لے جائے گا، اس کے لیے یہ حکم ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ جتنا نگرانی کرنے، جتنا اس کو سنبھالنے، یا جتنا کم سے کم سرمایہ نہ ہونے پر پارٹنرشپ جو بھی باصولی انداز ہے، اتنا تم احسن طریقے سے، بہترین جو بھی شکل ہو۔ اگر بہت زیادہ اس مال کو ترقی دے رہا ہے اور واقعی کسی اور کے ساتھ وہ محنت کرتا تو پارٹنرشپ میں اتنا ہی کما لیتا، تو وہ شکل میں جو آسن طریقہ، بہترین طریقہ ہو۔ ایک آدمی ہے صرف وہ نگرانی کر رہا ہے، چیزیں ایسی ہے، مکانات بنے ہوئے ہیں، صرف کرایہ لے کر کے آنا ہے، اور بھی چیزیں ایسی ہیں، گوڈاؤن وغیرہ ہے، کرایہ، یہ تمام چیزیں، ایگریمنٹ وغیرہ کرنا ہے، اچھے کرایہ دار کو تلاش کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک ملازم جس کی تنخواہ اتنی ہوگی اتنی تنخواہ معروف طریقے سے لے لے، تاکہ اس کا وقت، اس کا سرمایہ لگ رہا ہے تو وہ اس کا بھی نقصان نہ ہو اور یتیم کا مال بھی غیر محفوظ نہ رہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اس میں غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ایک بے سہارا یتیم، مسکین، ایک یتیم جس کے پاس مال ہے اور اس کے دفاع کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے مال کے قریب نہ جانا۔ اگر جس کے پاس مال ہے اور اس کے اندر دفاع کی صلاحیت ہے تو اگر آدمی ناجائز طریقے سے مال کھائے تو کیا؟ ہمارے یہاں ایک جملہ آدمی عام طور سے کہہ دیتا ہے کسی سے مال لینے کے بعد، نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات ہیں، یہ قرض یا لین دین، اس کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، پچھلے درسوں میں اس کی تفصیل گزر چکی۔ جنازہ رکھا جاتا تھا، اللہ کے نبی کہتے تھے یہ مقروض ہے، صحابہ نے بتایا ہاں، اللہ کے نبی نے کہا تم جنازے کی نماز پڑھ لو، تاکہ
لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی یعنی کسی کا مال لے کر کے اس دنیا سے جانا ایسا نہیں ہے، اس کی شناعت و قباحت صحابہ کرام نے پڑھی۔ اس لیے ایسے لوگ جو قصداً لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں یا اس قسم کے معاملات ہیں، تو علماء، ائمہ اور قائدین جماعت یعنی جو بڑے سربراہ شخصیات ہیں وہ ان کے جنازے میں نہ جائے، لیکن عام آدمی جائے، کیونکہ صحابہ کرام نے شرکت کی۔ پھر یہ بھی واقعہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے؟ کسی نے ان کے قرضوں کی ذمہ داری لی؟ اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ کے پاس مال آنے لگا تو آپ خود ذمہ داری لے لیا کرتے تھے۔ تو کسی کا مال اگر کوئی شخص ہو قرض لے کر کے یا ہڑپ کر کے اس دنیا سے گیا تو اللہ کی جناب میں 2 دفتر پیش کیے جائیں گے۔ ایک حقوق اللہ کا ہے جس میں اللہ رب العالمین کے حقوق جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جبار و قہار ہے، چاہے سزا دے، غفور الرحیم ہے، چاہے معاف فرمائے، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی اللہ نہیں کرے گا۔ جتنا آدمی نے گناہ کیا ہے اتنی ہی سزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی اگر آدمی نے نیکی کی ہوگی تو اتنا ہی، اور گناہ کیا ہوگا تو اتنا ہی گناہ۔ اللہ بڑھ کر کے کسی کو، اللہ رب العالمین کسی پر غضبناک ہو تو اس کا رحم یہ ہے کہ کتنا بھی غضبناک ہو رب العالمین، لیکن اللہ رب العالمین ناانصافی اور ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ وہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ کفار، ملحدین، اللہ کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بھی اتنی ہی سورج کی روشنی اور اتنی ہی ہوا دیتا ہے جتنی اہل ایمان اور اہل یقین اور متقی لوگوں کو اللہ رب العالمین، یہ اس کا رحم و کرم ہے رب العالمین کا۔ تو قیامت کے روز جب اللہ کی جناب میں ہم جائیں گے تو انسان کے ہاتھ میں 2 دفتر ہوگا۔ ایک دفتر ہوگا جس میں معاملات ہوں گے اور ایک دفتر ہوگا جس میں عبادات۔ تو اللہ جبار و قہار ہے، چاہے سزا دے، غفور الرحیم ہے، چاہے بخش دے، وہ اللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ نے بیان فرمایا بالکل واضح طور پر معاملات کے جو دفتر ہوں گے لوگوں سے، تو ایک قدم آدمی نہیں بڑھا پائے گا جب تک کہ لوگوں سے معاملات صاف نہ ہو۔ اب وہاں معاملات کیسے صاف ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ایک آدمی اٹھے گا، اس کو 2 بیویاں ہوگی، وہ ایک طرف دبا ہوا ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے دیکھ کر کے یہ ایک بیوی پر ظلم کرتا تھا، کسی نے کسی کا مال ظلماً ہڑپ کیا ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں جب مکان بناتے ہیں تو عام طور سے غلطی سے بازو والے کی اس میں گھس جاتے ہیں، کبھی غلطی سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں کہ 1 انچ غلطی سے چلو میں میری چھوڑ دوں۔ غلطی سے ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ بازو والے میں گھس گئے، کبھی 1 انچ، کبھی 2 انچ، کبھی 1 بالش۔ تو صبح قیامت یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن و حدیث میں جو کہا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکان بنا رہے ہیں تو آخرت ہے، تجارت کر رہے ہیں تو آخرت ہے، گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے آخرت ہے، گھریلو معاملات کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے آخرت ہے، کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ جب یہ تصور مضبوط ہوتا ہے تو بندوں سے معاملات بندوں کی حیثیت سے نہیں بلکہ رب کے سامنے جواب دہی کی حیثیت سے آدمی کرنے لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ یہ 1 انچ غلطی سے پھر کوئی نہیں بنائے گا، یہ سب ہوتا نہیں ہے۔ خیر، تو 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا قیامت کے روز۔ کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہوگا تو مقتول اسی حالت میں، کٹی پٹی حالت میں اللہ کی جناب میں آ کر انصاف طلب کرے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کا مال کسی نے ظلماً ہڑپ کر لیا ہے، ظلماً دبا دیا ہے، عام آدمی کا چاہے یتیم کا، تو یتیم تو یہاں آپ سے حساب و کتاب نہیں کر سکتا، آپ نے کیا حساب میں ڈنڈی ماری ہے، یتیم تو آپ سے پوچھے گا نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین اس کے سامنے ایک ایک حساب دینا ہے۔ اور قیامت کے روز جب ہم اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے، یقول مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ آدمی کہے گا یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات، سب اس میں لکھا ہوگا۔ رات کی تنہائی میں کیے ہوئے اعمال و افعال، سازشیں، منصوبے، لوگوں کے ساتھ خیر کی ہوئی باتیں، لوگوں کے ساتھ چپکے سے کی ہوئی نیکیاں، سب۔ ایک بات یقینی ہے، جو کتاب ہم اللہ کے جناب میں لے کر کے جائیں گے، جو نامہ اعمال، اس میں ایک نقطہ کسی اور کا نہیں ہوگا، سب ہمارا ہوگا۔ سب جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ اللہ کے جناب میں آدمی لے کر کے حاضر ہوگا، سب کچھ۔ اللہ کے جناب میں جب آدمی پہنچے گا
تو وہ شخص ہو جس کا مال ظلماً غضب کیا گیا ہو. میں نے اس سے پہلے بھی یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ کہا جس کے پاس مال نہ ہو. کہا دنیا کے اعتبار سے یہ مفلس، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ہے جو اللہ کے جناب میں آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، عمرہ سب رہے گا اس کے پاس، نیکیوں کا پہاڑ. لیکن جب اللہ کے جناب میں آئے گا، کھڑا ہوگا تو بہت لمبی قطار آ کر کھڑی ہو جائے گی. اے اللہ، اس نے مجھ کو گالی دی تھی، اس نے مجھ کو بے عزت کیا تھا، اس نے مجھ کو میرے زمین ہڑپ کی تھی، اس نے میرا مال لے کر کے ڈبا دیا، اتنا طاقتور تھا کہ اسے میں نہیں لے سکا. اے اللہ مجھ کو انصاف چاہیے. اب وہاں دینے کے لیے یہ سب تو ہوگا نہیں، کیونکہ سارے پلاٹ تو یہیں چھوڑ کر کے گیا ہے. وہ تو سب بچوں نے بانٹ لیے، وارثین نے 1 انچ بھی تو لے کر گیا نہیں، اور آخرت کے لیے اسٹاک بھی نہیں کیا. دنیا میں تو بتاتا تھا اتنی اتنی زمین ہے، اتنے ایکڑ، اتنا پلاٹ، اتنا یہ، اور آخرت کے لیے جو اللہ کے جناب میں اس نے پیش کیا ہو. خیر، اب وہاں تو کچھ ہوگا نہیں، بینک بیلنس بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ کپڑے بھی اتار کر کے نیا خریدا کفن پہنا کر بیچتے ہیں لوگ، صرف عمل جاتا ہے. اب وہاں دینے کے لیے صرف اعمال ہوں گے. اللہ رب العالمین ان زیادتیوں کے بدلے اس کی نیکیاں فرشتوں کو حکم دے گا دو. اب ہر شخص کو جس نے جیسا مطالبہ، جس کے ساتھ جیسا ظلم ہوا ہوگا، اس کو نیکی دی جائے گی. کچھ دیر کے بعد اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن ایک قطار کھڑی رہے گی معاملات کی. اللہ رب العالمین حکم دے گا اب اس کے اوپر اس کے گناہوں کو ڈالنا شروع کر دو، ان لوگوں کے گناہ، کیونکہ ان کے ساتھ انصاف ہونا ہے تو ان کو بدلہ تو کچھ نہ کچھ چاہیے. اب گناہ ہلکے ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوگی تو ان کی نجات ہو جائے گی. آخر میں اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا. یہ وہ آدمی ہوگا جو دوسروں کے لیے سب کرتا ہوگا. دانش مند آدمی آخرت پر جس کا ایمان ہے. 2 چیزیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ آدمی دنیا کے اندر سارا مال چھوڑ کر چلا جاتا ہے. آج قرآن میں پڑھا گیا کہ مرتے وقت آدمی کہے گا کاش مجھ کو تھوڑا سا موقع ملتا، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا تاکہ میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا. آخری خواہش یہ ہوگی، آخری بہت بڑی چیز ہے اللہ کے راستے میں. تو آدمی یہاں پر تو سب کچھ چھوڑ کر کے چلا جائے گا، ساری چیزیں یہ اس کے اپنے اقربا کی ہوگی، اور جو عبادتیں اس نے دن رات کی ہے وہ مطالبہ کرنے والوں کی. اس سے زیادہ غیر دانش مند اور بے وقوف آدمی کون ہوگا؟ ذرا تو سوچئے. ولا تقربوا، اتنا کمزور جو آپ سے اپنا مال بچا نہیں سکتا، جو سمجھ نہیں سکتا کہ آپ کہاں دھو کر دے رہے ہیں، یہاں پر بھی نہیں. عام آدمی کی تو بہت دور کی بات ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اس کے بالغ ہونے تک کے اگر آپ اس کے نگراں ہوں تو آسان طریقہ یہ ہے، آپ جیسی محنت کر رہے ہو، یعنی صرف کرایہ جمع کرنا ہے اور آپ پارٹنر ہو جاؤ، یہ نہیں چلے گا. کیونکہ محنت ویسی نہیں ہے. کاروبار کو مینٹین تھوڑی کرنا ہے، سنبھال کر آگے تھوڑی لے جانا ہے. جو بنا بنایا اس کی نگرانی ہے، صرف نگراں جتنا لیتا ہے اتنا. آسان طریقہ جو ہے اس کو مینٹین کرنے سنبھالنے میں کیا اخراجات آئیں گے، اس انداز کا خرچ آپ لے سکتے ہو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اس کے بالغ ہونے تک. جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، پورا کاروبار اچھے طریقے سے اس کے حوالے کر دو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اب یہاں پر بھی آدمی کو نیکی کمانے کا موقع ہے. نیکی اللہ رب العالمین نے ہر انسان سے کہا ہے سارے ہو، سابقو، لپکو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے. اس لیے جنت کمانے کے لیے کسی بھی آدمی کو، چاہے بالکل مفلس و قلاش ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے انتہائی کمزور ہو، لیکن موقع ہر کسی کو ہے. ہر کسی کو گھر کے اندر ہے، ماں باپ کی خدمت کرے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لعنت اس شخص پر جو والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے. یہ ہے بیوی بچوں کو حقوق ادا کرے. اللہ کے نبی نے کہا وہ خاتون جنتی ہے جو اپنے شوہر کو پانی کا چھینٹا مار کر کے اٹھائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو 5 وقتوں کی نماز پڑھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ کہے گا اس سے جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جاؤ، اس کی ادھر ادھر جانا نہیں ہے. روزانہ صبح شام سید الاستغفار پڑھنا ہے. ایک آدمی جنت کے لیے اگر بے چین ہو، بے قرار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا ہے کہ جنت خاص لوگوں کے لیے نہیں، ہر شخص ہو، اور اس کے اپنے گرد جنت کو حاصل کرنے کا سامان اور جہنم سے بچنے کا بھی سامان اس کے ارد گرد ہے.
ہم اپنی چیزوں کو غلط استعمال کرنے میں شریعت کے خلاف بس یہ ہو جاتا ہے. طاقت ہے، صلاحیت ہے، لوگوں کا مال غضب کر رہا ہے یہ چیز. تو آسن طریقے سے حتی یبلغ اشدہ. اب اگر یتیم ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کر دیا تو یہ اور بڑی بات ہے. اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا، آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو آپ کچھ مت لو، اسی کے مال کو بالغ ہونے تک بڑھاتے رہو. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں میں مبدل کر دے گا اس چیز کو، کیونکہ کسی کے کام آنا یہ دین ہے. اپنے پاس ہمارے پاس اگر آپ کے پاس وقت ہے، صلاحیت ہے، تو آپ کام آئیے. حتی یبلغ اشدہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ناپ تول میں کمی نہ کرو. بڑی اہم چیز ہے یہ کہ آدمی دینے کے ٹائم تو بڑی باریکی کے ساتھ ڈنڈی کے اوپر نظر رکھے رہتا ہے کہ برابر ذرا سا بھی زیادہ نہ جائے، لیکن جب لینے کا معاملہ رہتا ہے تو چاہتا ہے کہ ڈنڈی زمین میں ٹک جائے. خواہش ہوتی ہے. بڑی تاکید کی گئی ہے. ڈنڈی مارنے کے مختلف ہنر ہوتے ہیں آدمی کے. بےایمانی کرے گے کاروبار میں، بڑی سخت اس کی وعید ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی بنیاد پر عذاب سے دوچار کی گئی کہ وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے. لیتے وقت تو پورا پورا ناپ لیتے، اور جب دینا ہوتا تو بہت ساری حکمتیں تھیں جیسے آج کے دور میں ترازو کے نیچے ہی چمک سے کچھ لگا دیتی ہے. ترازو ہی میں کچھ ایسا، الیکٹرانک ترازو میں بھی کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ پہلے ہی اتنا گرام وہ مائنس رہتا ہے. یہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اس کو پوری زندگی میں پھیلا لو آپ. ناپ تول میں کمی ہر جگہ آدمی کرتا رہتا ہے، ڈنڈی مارتا رہتا ہے. آدمی چاہتا ہے اس کی سب عزت کریں، لیکن جب عزت دینے کی بات آتی ہے تو آدھا کلو کم کر دیتے. وہ چاہتا ہے کہ سب اس کو اکرام سے بلائیں، سب اس کی تعظیم کریں، سارے رشتہ دار اس سے جڑے رہیں. یہ کچھ جھوٹا ہے. ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے. تمہاری ڈنڈی کس طرف جا رہی ہے؟ تم لوگوں کی غیبت یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی مجلس میں تمہارا برا تذکرہ ہو. ڈنڈی مت مارو تم بھی. اللہ کے نبی نے کتنی پیاری بات کہی. جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے. حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی تھی جوامع الکلم. جامع کلمات کہنے والے. آپ بہت کم میں بہت بڑی بات کہتے ہیں، بہت بڑی بات. کچھ حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ روایتیں جو مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اس ایک روایت کو آپ لائیے پرفیکٹ انسان بنانے کے لیے، سماج اور معاشرے سے نزاع، اختلاف اور انتشار کو ختم کرنے والی ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے. اب کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کو جھڑک کر کے کوئی بات کرے، اس کو کوئی گالی دے، اس کی کوئی غیبت کرے، اس کو کوئی دھوکہ دے، ساری چیزیں سوچتے چلے جاؤ. اپنے بھائی کے لیے بھی یہ پسند نہ کرو. کتنی زبردست چیز ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک روایت جو خاتون کے لیے، بیوی کے لیے، لیکن معاشرے میں اگر لوگ عمل کریں تو نفرت ختم ہو کر محبت ہو جائے. معاشرے میں نفرت کو ختم کرنے والی، محبت کو عام کرنے والی ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ تم اپنی اہلیہ کی، ہماری جو بیویاں ہیں، اس کی خامی پہ نظر مت رکھو، اس کی خوبی پہ نظر ڈالو، وہ تم کو اچھی لگنے لگے گی. آدمی خامی ڈھونڈتا ہے. جب کسی کی خامی آدمی ڈھونڈتا ہے تو اس سے نفرت ہوتی ہے، کیونکہ جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی صرف خامی بیان کرتا ہے، نہ خوبی کوئی بیان کرتا ہے، تو نفرت ہوتی ہے. اور کسی کے سے محبت ہوتی ہے تو کیا بیان، ارے وہ بہت زبردست ہو آدمی، زبردست ہو تو اتنے زبردست انداز میں آدمی بولتا ہے کہ سننے ہی والا حیرت زدہ رہے. کیوں؟ اس کی خوبیاں. تو جب ہم لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے تو لوگ اچھے لگنے لگیں گے، محبت ہو جائے گی. اور خامیوں پر نظر رکھیں گے تو نفرت کو ختم کرنا ہے اپنے دل سے دوسروں کی. یہ تربیت ہے، تربیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ مجھ کو دشمن سے محفوظ رکھ. یہ دعا آدمی مانگتا ہے، مجھ کو کسی سازش سے اور چیزوں سے محفوظ رکھ. اللہ کے رسول نے کیا دعا بتائی ہے؟ دعائیں سیکھیے. اللہم انی اعوذ بک ان اذل او ذل او اذل او ذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اے اللہ میں نے کسی کے اوپر ظلم کروں نہ مجھ پر ظلم کیا جائے، نہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں نہ میرے اوپر زیادتی کی جائے، نہ میں کسی کو گمراہ کروں نہ مجھ کو گمراہ کیا جائے. پڑھتے جائیے آپ. آدمی اپنے لیے مانگ رہا ہے. کیا کہ کوئی آدمی مجھ سے مشورہ لیا تو غلط مشورہ دے کر اس کو نقصان کے راستے پہ نہ ڈال دوں، غلط چیزیں بتا کر دین کی اس کو تباہی کے راستے پہ نہ ڈال دوں. نہ، بڑی زبردست ہو اپنے لیے. اب آدمی
اے اللہ میں کسی کے ساتھ نہ بدتمیزی کروں نہ میرے ساتھ بدتمیزی کی جائے، نہ میں کسی کے ساتھ ظلم کروں نہ میرے ساتھ ظلم. کتنی یعنی غور کریں، خود کے لیے تو دعا مانگا، اب اس سے جو شخص ٹچ میں آئے گا، جو اس سے ملے گا، اس کے لیے بھی دعا مانگ لی کہ اللہ اس کو بھی محفوظ رکھیے میرے ساتھ ظلم کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نعت تول میں کمی نہ کرے. آدمی اپنے تمام معاملات کو دیکھے کہ وہ ڈنڈی مار رہا ہے یا انصاف کر رہا ہے، حق بات کہہ رہا ہے. یہ دیکھیے ولا تقف ما لیس لک، معاف کیجیے گا، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا ہے. دنیا کے اندر ہم جن حالات سے گزرتے ہیں، یہ جو حالات ہیں، کبھی کبھی آدمی کی زندگی ایسی ہوتی ہے انتہائی مشکل ترین حالات میں وہ ہوتا ہے، لیکن یہ آیت اگر آدمی کے سامنے رہے تو ایک دوسرے پہلو پہ وہ غور کرتا ہے. کیا اللہ نے جب یہ آزمائش اور امتحان رکھا ہے تو اس رحیم و کریم رب نے کہا ہے کہ میں تجھ کو اس کی طاقت دیا ہوں، اس کا مطلب میں اس سے لڑ سکتا ہوں، ان حالات سے میں ان حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں ان حالات کے سامنے ڈٹ جاؤں، اللہ نکال دے گا، اتنی طاقت ہے. میں اپنی طاقت تو پہچانوں پہلے. لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس کو، ہمارے یہاں جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں قرآن کی آیت نہیں جانتے. ان مشکل حالات سے نکلنے کی طاقت اللہ اپنے بندے کو کبھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. ہم انتہائی مشکل حالات میں ہیں، بس یہ جملہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس سے نپٹنے کی طاقت پہلے مجھ میں دی ہے. اور ایک دوسرے پہلو سے بھی غور کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک آدمی آ کر بیٹھتا ہے اور ہماری مجلس میں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ یہ حالات جو ہے میں تھا تو اس سے نپٹ لیا، کوئی اور نہیں نپٹتا. وہ جملہ غلط نہیں بول رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دے دی تھی، دوسروں کو تھوڑی دی تھی، اسی لیے وہ نپٹ لیا. وہ یہ آیت کے تناظر میں یہ بات کہے تو دینی ہو جاتی ہے یہ بات. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. اور انصاف کی بات، عدل کی بات کہو، چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہو، عدل اور انصاف کرو. یہ بڑی اہم چیز ہے. معاشرے کے اندر سے انصاف کو ختم کرنے، ظلم کو پروان چڑھانے والے جتنے پہلو ہیں سب شریعت نے سارے واضح کر دیے ہیں. ظلم کب ہوتا ہے؟ پورے سماج اور معاشرے کے اندر اگر قرآن کے ضابطے کے لے لیا جائے ظلم نہیں رہے گا. قرآن جو تعلیمات دیا ہے انصاف، اگر اس کے صرف پہلو بتاؤ چند، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تم کو عدل سے نہ ہٹا دے. آپ کی ایک قوم سے جھگڑا اور لڑائی ہے، آپ کے دشمن ہے، آپ کو ہمیشہ نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن کوئی معاملہ آپ کے ساتھ اس کا آیا تو اس وقت تو آپ کو وہ پرانے بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا ہے، اس ایک معاملے میں آپ کو عدل والا معاملہ کرنا ہے. یہ اتنی زبردست تو چیز ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں آدمی کبھی اس پر بہت مشکل سے قائم رہ پاتا ہے، اور اسلام نے اس پر روکا ہے. ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، میں نام میں ذرا سا وہ ہو رہا ہوں. ایک مقام پر یہودیوں سے مال لینے کے لیے، یعنی ان لوگوں کا جو معاہدہ تھا کہ ہم اتنا اتنا ہر سال دیں گے آپ کو غلہ اور یہ اور اس کی بنیاد پر آپ ہماری حفاظت کریں گے، تو یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کا حفاظت کا ٹیکس. جیسے حکومت ہم کو ہر قسم کا ٹیکس دیتی ہے تو سہولتیں دیتی ہے، یہی تھا. تو اس معاہدے کی روح سے وہ صحابی گئے. یہودی سازشی قوم، اور بڑے بڑے جتنے بھی جرائم اور گناہ، بڑی بڑی جو اباحیت اور فحاشی کی جو تحریکی ہیں، اس کے بانیوں کو آپ دیکھیے. فرائڈ کون تھا؟ جنسیات، مارس، سب اٹھا کر دیکھیے آپ، یہی ملیں گے اس کے پیچھے. ان لوگوں نے کچھ رشوت دینے کی کوشش کی، بڑا پیارا جملہ کہا تھا، یہ ہے اسلام. آپ نے کہا تھا سنو، اس زمین پر مجھ کو آپ لوگوں سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم
آپ لوگوں کی نفرت مجھ کو حق کے خلاف نہیں ہونے دے گی، انصاف کے بعد سچائی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت اپنی جان سے بھی نہیں کی، لیکن حق نہیں چھوڑوں گا محبت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ بہت اہم چیز ہے کسی کی محبت، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی گواہی پوری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولى بہما فلا تتبعوا الہوی۔ اگر گواہی دینے کی نوبت ہو تو اپنے آپ کے خلاف بھی ہو تو دو۔ اپنے آپ کے خلاف کیسے ہوگی گواہی؟ ایک چیز ہم نے کر گزری، اب جب سامنے کی بات آئی اور ہم سے پوچھا گیا عدل کرنے والے نے کہ واقعی تم نے یہ جملہ کہا تھا، اب یہ جملہ اگر ہم ہاں کہہ دیں میں تو مقدمہ ہمارے خلاف، لیکن جب گواہی دینا ہے ہاں میں نے کہا تھا، اپنے آپ کے خلاف بھی، اس سے آگے کیا ہوگا؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پہ غور کیجیے، ہمارے یہاں کوئی غلطی نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کی مخالفت۔ اللہ رب العالمین کا دین سب سے اونچا ہے، اللہ کا حکم سب سے اونچا ہے، اگلا جملہ وہی ہے قرآن کا، وہ سب سے اونچا ہے۔ ہم کو یہاں پر اصل میں محبتوں کے پیمانے اسلام نے طے کر دیے ہیں، محبتوں کے سب پیمانے اور درجات ہیں، محبت کی حدود کیا ہے۔ والدین کی بہت محبت دنیا کے معاملے میں اب بھی نہیں کرنا ہے، لیکن شرکوں کے معاملے میں فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، قرآن نے کہا ہے، لیکن اگر شرکوں کی تعلیم دے تو لا طاعۃ المخلوق لمعصیۃ الخالق، یعنی مخلوق کی اطاعت میں خالق کی مخالفت نہیں کی جائے گی، یہ اصول ہے۔ تو والدین بھی ہوں تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے عدل و قائم کرنے والے بنو، ختم ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد اللہ نے ارشاد رہا اول الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا، اب رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی حق بات آپ کو کہنا ہے۔ اب اس میں یہ بھی کرتا ہے کبھی کبھی، نہیں میں یہ سب لفڑے میں نہیں پڑھتا، لفڑے میں نہیں پڑھ رہا ہے، ان کو لفڑے میں ڈال رہا ہے، اور اپنے دین کو تجھ کو صحیح گواہی دینا ہے، اگر تو گواہ ہے تو یہ سب راہ فرار ہے، یہ سب شریعت کی مخالفت ہے، سچی بات بولنا ہے تجھ کو، تو راہ فرار اختیار کر رہا ہے، یہ بول کر کے ارے یار میں بولوں گا تو وہ، یا اتنا ابہام کے ساتھ کہنا کہ معاملہ ہی واضح نہ ہو، یہ سب چیزیں قرآن کی مخالفت ہے۔ سب آدمی اپنے آپ کو تولے، میں نے پہلے ہی درسوں میں کہا تھا یہ فرقان ہے، فرقان چھانٹ دینے والی، فیصلہ کر دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب، ہم کون سی کوالٹی کے ہیں یہ بتاتی ہے یہ کتاب، ہمارا فیصلہ حق باطل متذبذب، حق کو چھپانے والا کتمان علم، سب فیصلہ قرآن کرتا ہے۔ اپنے آپ کو تولے، یہ رمضان المبارک کسی انداز میں قرآن پڑھنے والا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر کتنا فٹ ہوتا ہے یہ کلام الہی، تو سچی گواہی والے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی بہت غریب آدمی ہے، گواہی دیتے ہوئے پتہ چلا یہ گھر خالی کرنا پڑے گا، یہ دکان خالی کرنا پڑے گی، تو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ نہ، وہ رزاق ہے، تم تھوڑی ہو رزاق، وہ ہے، لیکن تم کو اس کی غربت کی بجائے اپنے دین پر فکر ڈالو، ماں باپ کی بجائے اپنے دین پر، قریبی رشتہ داروں کی بجائے دین پر، کون سا رشتہ تمہارا مضبوط ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، پورے رشتے بتا دیے گئے، سب سے بڑھ کر کے اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہاں پر کہا گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی بہت دولت مند ہے تو اب اتنا بڑا آدمی ہے تو کیسے بولیں؟ تو بولنا ہی نہیں ہے اپنے کو، وہ غلط ہے، ارے یار میں یہ سب میں نہیں پڑھتا، یہ سب نہیں، وہ تو دولت مند ہے اگر، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ دولت مند ہے تو اس کی دولت تم کو متاثر نہ کرے، غریب ہے تو اس کی غربت تم کو ہمدردی کے غلط مقام پر جذبات نہ لائے، یہ ہمدردی نہیں، دین کی مخالفت ہے، یہ اس کے مرعوب ہونا نہیں، اللہ کی عظمت کا انکار۔ بڑی چیزیں ہیں، اس کی دولت بڑی ہے یا اللہ رب العالمین کی عظمت و قدرت، اس کا دین کیا بڑا ہے آپ کے نزدیک؟ یہ امتحان، اصل آزمائش وہیں آتی ہے جہاں ہم کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
انصاف قائم کرنے والے، عدل کو قائم کرنے والے بنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور عہد وعدے کو پورا کرنے والے۔ اس پر تو بار بار قرآن میں وعید ہے، وعدہ پورا کرنا۔ اور ہمارے ہاں کیسا ہے، 20 تاریخ کو تیرا پورا پیمنٹ دے دوں گا۔ 20 تاریخ ہے، پیسے کی نا مارکیٹ میں بڑی تکلیف ہے۔ آپ وعدہ کرنے سے پہلے سوچنا تھا، آپ کو یہ سب پہلے سوچنا تھا آپ کو۔ زبان پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن مومن کی زبان وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ کان مسئولا، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا تمہارے وعدوں کے بارے میں، بڑی اہم چیز ہے۔ اب یہ تمام چیزوں پر پھر واپس آئیے۔ جب یتیم کا بھی مال محفوظ نہیں رہے گا تو آدمی کتنا یعنی برا ہو چکا ہوگا وہ معاشرہ۔ کسی کا مال محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ کمزوروں کے لیے تو ہمدردی ہے۔ جب آدمی ناپ تول میں کمی کرے گا، تو میں نے کہا تھا ایک پر اگر عمل ہوگا تو معاشرے میں اس نسل کی یعنی اس جنس کی تمام چیزیں تباہ ہو جائے گی۔ کاروبار سے دیانتداری امانتداری اٹھ جائے گی، لوگ بھروسہ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ اور اگر یہ ہوگا کہ طاقت سے زیادہ بوجھ رہے گا تو آدمی اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ اور اگر یہ چیز سمجھ لے گا تو ہر قسمت حالات کے لڑنے کا حوصلہ، اور اس کے آگے انصاف کے دامن کو اگر باقی رکھنا ہے تو اپنا اور غیر کو کوئی ہو پھر ڈیبیٹ نہیں چلانا ہے آپ کو ٹی وی پر ایک سائڈ سے۔ حق بات جب آپ بولنے لگیں گے، مجرم اور گنہگار جو ہوں گے، یہی ہمارا معاملہ ہے آج ہمارے معاشرے کے بڑے مسائل میں سے یہی ہے۔ دیکھیے آج بڑے بڑے شعبے، کتنی رشوت خونی، رشوت ستانی سب کچھ ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کو بولا ہی نہیں۔ رشوت خور، حرام خور کبھی نہیں بولا، یہ ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ اگر یہ آ جائے سچی بات اس کے بارے میں بولنے لگے آدمی، اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے خلاف کیا بولیں؟ معاشرے سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، حق گوئی اور بے باکی مر جاتی ہے۔ وعدے کی خلافی اگر ہوگی تو ہر چیز متاثر ہوگی۔ زبان سب سے پہلے، ارے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس نے بولا لیکن گارنٹی نہیں ہے ملنے کی۔ اور اگر آپ وعدہ پورا کرنے والے ہو تو مثالی بن جاؤ گے۔ معاشرہ کا اس نے زبان دی ہے، بات ختم، آگے بات مت کرنا۔ اللہ بہترین بنانا چاہتا ہے۔ اگلی آیت میں وقت تو کافی ہو چکا ہے، صرف ترجمہ کر دوں گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ 10واں حکم ہے۔ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ، اس کے علاوہ دوسرے کسی بھی راستے پر جاؤ گے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ 2-3 جملے میں صرف وہ بات کروں گا یہاں، حالانکہ بہت لمبی بات کرنا تھا یہاں پر۔ سب سے پہلی چیز یہ، دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اور دین بتانا رسول اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تم نے شریک بنا لیا اللہ کے جو تمہارے لیے دین بنائے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عدی بن حاتم تائی کے لڑکے تھے یہ، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یہ عیسائی تھے پہلے، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یہ اسلام لائے بعد میں، عدی بن حاتم صحابی تھے، تو کہتے ہیں ہم لوگ اپنے علماء کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا پوجا کا مطلب یہ تھوڑی ہے، عبادت کا مطلب کہ پوجا کرو، یہ نہیں ہے، بلکہ جس کو حلال کہتے تھے وہ حلال مان لیتے تھے، جس کو حرام کہتے تھے اس کو حرام۔ اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا، تم نے رب بنا لیا، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار تو اللہ کو ہے۔ اللہ نے کہا ہم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین، تم نے اللہ کے شریک بنا لیا جو تمہارے لیے دین بنائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى، میں صرف ان هو الا وحی یوحى ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف وحیوں کی اتباع کرتا ہوں جو آسمان سے اترا وہ۔ تو دین بنانا کس کا کام؟ اگر کسی کو ہم نے کہا تو یہ اللہ بنا لیا۔ دین بتانا کس کا کام؟ رسول اللہ کا، رسول اسی کے لیے ہے۔ ایک آیت صرف 3 پارے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ڈھونڈ رہے تھے تو آپ نے اپنے حواریوں سے پوچھا کون ہے تم میں جو میرا مددگار ہے؟ تو پورا جواب دینے کے بعد ایک آیت ہے جو انہوں نے آخری جملہ کہا، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ہم ایمان لائے، ربنا آمنا بما انزلت، جو اللہ نے نازل کیا اس پر، اللہ پر جو اللہ نے نازل کیا اس پر، ربنا آمنا بما انزلت
واتبعنا الرسول، رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہم کو شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ ذرا سا غور کیجئے، ربنا آمنا بما انزلت اگر بول دیے تو بات ختم ہو جانا تھا، کیونکہ اللہ نے جو نازل کیا وہی رسول بتاتے ہیں نا، لیکن کیا آگے شرط جملہ لگایا؟ واتبعنا الرسول، رسول کی اتباع۔ اتباع اور اطاعت دو لفظ ہیں، قرآن میں آپ کو دونوں ملے گا، لیکن اطاعت کا لفظ اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ ہے، اتباع کا نہیں ہے، اتباع کا صرف رسول کے ساتھ ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں کہ اتباع میں نقالی کا معنی پایا جاتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو رسول کے ساتھ صرف یہ لفظ ملے گا، تو کیا کہا انہوں نے؟ ربنا آمنا بما انزلتا، جو کچھ ہے اللہ تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، رسول سے لیا ہم نے، واتبعنا الامام نہیں بولا، واتبعنا المفتی نہیں بولا، واتبعنا المحدث نہیں بولا، واتبعنا الرسول، تو کس سے لینا ہے؟ فاکتبنا مع الشاہدین، اب شہادت دینے والوں میں ہم کو لکھ لو۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ، دوسرے کسی بھی راستے پر جاؤ گے لوگوں کا بنایا ہوا، لوگوں کو تم نے چاہے بنایا ہو، چاہے لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے، چاہے تمہارے بنائے ہوئے پیشوا، کیونکہ اسوا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن زبیر، حواری رسول، ان لوگوں کو کسی کو نہیں۔ محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی کی ذات کو بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا سیدھا راستہ، اس پر اگر چلو گے اور دوسرے کسی راستے پر جاؤ گے تو الگ الگ ہو جاؤ گے۔ آخری حدیث ختم یہاں پر، اس آیت کے تفسیر میں اکثر محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد دائیں طرف 2 لکیریں کھینچی اور بائیں طرف کی 2، 4 لکیریں، اور کہا یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں اور بائیں لکیریں ہیں یہ تم کو ہدایت سے دور کر دے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تیرے منع کیے ہوئے تمام کاموں سے رکنے کی توفیق دے، اور ہر وہ کام جس کا تو نے حکم دیا ہے ہر حالت میں کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔